سامعین ریڈیو پاکستان FM 93 فیصل آباد کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج 5 دسمبر 2022 ہے۔ آج انٹرنیشنل والنٹیئرز ڈے، رضاکاروں کا عالمی دن، وہ بھی منایا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہماری مہمان شخصیات جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکی ہوئی ہیں۔ جناب چودھری محمد سلیم صاحب، آپ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے۔ مختلف سماجی کاموں میں آپ کی بہت ساری خدمات ہیں۔ اگر ہم بات کریں کلچرل ہارمنی کی، اگر ہم بات کریں وومن رائٹس کی، اگر ہم بات کریں چائلڈ رائٹس کی، تو اس طریقے کے بہت سارے آپ کے جو ہیں وہ کام ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ ملٹی ڈائمینشنل، یعنی تمام شعبہ جات جو ہیں وہ ان سے آپ منسلک ہیں۔ اور سب سے پہلے تو چودھری سلیم صاحب، آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب یوسف عدنان صاحب۔ آپ بھی فیصل آباد کے معروف سماجی کارکن ہیں۔ آپ کلچرل ہارمنی پہ، پیس پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، آپ بھٹا مزدوروں کے حوالے سے آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم چودھری سلیم صاحب آپ سے کریں گے کہ آج جو ہے وہ 5 دسمبر ہے اور آج والنٹیئرز ڈے، رضاکاروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تاکہ جو رضاکار اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں ان کی ان خدمات کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اور بہت سارے ہمارے رضاکار مختلف، خدا نخواستہ جب کوئی آفت آ جائے یا کوئی اس طرح معاملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ والنٹیئر طور پہ جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس دن کے حوالے سے، اس دن کا منانے کا کیا مقصد کیا ہے، اور آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کیسے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ والنٹیئر ڈے جس طرح آپ نے کہا اپنے ابتدائیہ میں، یہ منایا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ جو والنٹیئرز ہیں، رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں، انسان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے، ان کی خدمات کو سراہا بھی جائے، اور اگر کوئی ایک سال کے دوران کوئی اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ بھی اس میں زیر بحث لائی جائے۔ میں نے بھی 1967 سے کام شروع کیا۔ 1967 سے 1967 سے پوسٹ گریجویشن کیا پنجاب یونیورسٹی سے، MS سوشل ورک، اور اس کے بعد سروس جوائن کی۔ پھر 1998 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں پھر پہلے تو میں چونکہ سروس کرتا تھا، انسان کی خدمت بھی ہوتی تھی لیکن تنخواہ ملتی تھی اس میں سے، تو 98 کے بعد پھر میں نے رضاکارانہ طور پر یہ کام شروع کیا، مختلف تنظیموں میں اور مختلف اداروں میں کام کیا۔ تو بہت خوشی ہوئی مجھے اس فیلڈ میں آ کے۔ ایک تو میرا تجربہ تھا پہلے، جی، دوسرا چونکہ یہ انسانی کی خدمت تھی اور بہت خوشی ہوتی تھی، بہت سکون ملتا تھا انسان کو جب ایک انسان کی، کسی انسان کی، دکھی کی انسان کی، کسی پسماندہ شخص کی، کسی معذور کی کوئی رہنمائی ہو سکے، اس کی کوئی خدمت ہو سکے، اس انداز سے کہ وہ اپنی زندگی میں خود کفیل ہو سکے، اپنی زندگی کو باوقار طریقے سے وہ بھی گزار سکے۔ تو پاکستان میں بھی سماجی کارکنان ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، اور ایمرجنسی کے دوران بھی، سماجی آفات کے دوران میں بھی حکومت پاکستان کا تعاون بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ خود بھی کام کرتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی میں ذرا عرض کروں کہ چونکہ انسانیت کی خدمت کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں زیادہ مروج۔ ایک تو ہے کہ انفرادی طور پر انسان کام کرے، تو رضاکار بھی ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، اپنے طور پر بھی انسانی کی خدمت کا کام کر سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ وہ کسی NGO کے معرفت تنظیم کی اس صورت میں کام کرے۔ تو یہ دوسرا جو طریقہ ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ ڈیموکریٹک ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں قومی سطح کے، جو حکومت بھی بات نہیں کر سکتی، تو یہ ہماری جو NGOs ہیں، یہ سماجی کارکنان ہیں،
یہ اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی عقل فہم کو استعمال کرتے ہوئے یہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں. جب ان کو کوئی آفت آتی ہے، ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، زلزلے کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، آگ ہو یا اس طرح کی اور کوئی آفات ہوں، تو یہ رضاکار جو ہیں یعنی میلوں سفر کر کے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو جذبہ ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے بے لوث خدمت، تو یہ انسانیت کی بہترین خدمت ہے. یوسف عدنان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں رضاکاروں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر مشترکہ کام، کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے وہ حکومت تنہا نہیں کر سکتی، اکیلے نہیں کر سکتی، حکومت کے ساتھ ملنا پڑتا ہے. جب تک کمیونٹی ساتھ نہ ہو تب تک جو کوئی بھی کام ہے، آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، ہیلتھ کا سیکٹر دیکھ لیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ آج کے دن کے حوالے سے ہماری والنٹیئرز کی کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میاں صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ روزانہ کسی نہ کسی سماجی کارکن کو، گورنمنٹ آفیشل کو بلا کے جو ڈیز ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں. یہ بڑا اچھا پیغام ہے اور بڑا اچھا اقدام ہے. اس کے لیے میں ریڈیو پاکستان اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج انٹرنیشنل والنٹیئرز ڈے ہے. تھوڑی سی میں اس کی ہسٹری کے بارے میں اگر آپ یاد دیں تو جاؤں گا. 1985 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ یہ دن منایا جائے ہر سال 5 دسمبر کو. کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ تاکہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے جو رضاکار ہے ان کے کردار کو اجاگر کیا جائے. نہ صرف ان کے کردار کو اجاگر کیا جائے بلکہ رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے اداروں کی طرف سے اور ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے رہنمائی بھی کی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. اب آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہم مل جل کر کام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے حیوان ناطق کہا جاتا ہے اسے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہم مل جل کر اپنے معاشرے کی، اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور اس میں سماجی کارکنوں کا کردار بہت ہی اہم ہے. جیسا شور صاحب نے کہا کہ علاقے کی ترقی کے لیے، ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، معاشی ترقی میں جب تک والنٹیئرز آگے نہیں آئیں گے، جب تک رضاکار نہیں آگے آئیں گے تو اس وقت تک ترقی ناممکن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں 2 بڑی مثالیں ہمارے عظیم شخصیات ہو گزری ہیں. عبدالستار ایدی صاحب جو کہ رضاکارانہ طور پر کام کرتے تھے اور ان کی خدمات بین الاقوامی سطح پر مانی جاتی ہیں، اور آج بھی ان کے بہت سارے ادارے ہیں. اور اس طرح سسٹر روت فاؤ جنہوں نے کووڈ کے مریضوں کے لیے کام کیا پاکستان میں، اور ان کو سرکاری پروٹوکول کے تحت ان کے جنازے کی رسومات بھی ہوئی تھی. اس طرح عبدالستار ایدی صاحب کی. اور فیصل آباد میں بہت سارے رضاکار ہیں، بہت ساری سماجی تنظیمیں ہیں، اور سماجی تنظیمیں ایک شخص بھی اپنی سطح پر انفرادی طور پر بھی کام کرتا ہے رضاکار، لیکن جب ایک سماجی تنظیم میں آ کے کام کرتا ہے تو وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. آپ اور سماجی تنظیموں نے، آپ نے دیکھا کہ جب سیلاب آیا ہے، جب زلزلہ 2005 میں ہو، آج اس سال جو سیلاب ہے یا 2010 میں سیلاب ہے یا کرونا کی صورتحال تھی، اس میں نہ صرف لوگوں کو اویئرنیس دی بلکہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کی مدد کی. جب پورا ملک بند تھا تو ہم جو سماجی کارکن کے ہاسپٹل میں جا کر ان مریضوں کی حوصلہ افزائی کی، آپ ہمت کریں. ڈاکٹرز کو سلام کیا پیش، نرسز کو، جو ہمارے 1122 کے رضاکار ہیں ان کے پاس گئے تھے، یہ تھے. اور پھر نہ صرف کیا بلکہ ایسے ریڈیو پاکستان پہ آ کے اخبارات کے ذریعے کارنر میٹنگز کر کے علاقوں میں بتایا کہ ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. آج کا ڈینگی کا ہے زور ہے، تو ڈینگی کے لیے بھی رضاکار جو ہے پھر رہے ہیں، اپنے علاقوں میں اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے اور ڈینگی سے بچایا جائے. یہ سارے کام کر رہے ہیں، حکومت کی مدد ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رضاکار جو ہے وہ حکومت کے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں. جیسے گرین اینڈ کلین پاکستان تھا، تو اس میں
ہم نے نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ پودے لگائے اور وہ پھلدار پودے لگائے. سینٹری ورکرز جن کے پاس اور ان کی آنکھوں میں آنسو جب ہم ان کو پھول پیش کر جب ہم ان کو سلام پیش کر کے آج تک لوگ تو ڈرتے ہیں ہمارے پاس آنے کے, تو آپ آئے ہیں سارے. اور ڈاکٹر جاز بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لیکن آپ فیلڈ میں ہیں, پھول دینے آ رہے ہیں ہسپتال میں اتنی خطرناک جگہ پر, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جیسے. تو یہ ہے رضاکاروں کا کردار کہ جب بھی ملک پر کوئی آفت آتی ہے, جب بھی ملک پر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا ہے تو رضاکار آگے بڑھتے ہیں بغیر کسی ہیل و حجت کے, بغیر کسی پرافٹ کے, بغیر کسی تنخواہ کے وہ آگے آتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں کچھ مشکلات ہیں جو کہ حل کرنے کی ضرورت ہے سماجی تنظیموں کو, رضاکاروں کے لیے, کہ بہت سارے ایسے قوانین بالکل ہم مانتے ہیں قوانین کو لیکن اس سے بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. جیسے بینک اکاؤنٹ کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے سماجی تنظیموں کے لیے, آڈٹ وغیرہ کا جب تک بینک اکاؤنٹ نہیں تو آڈٹ نہیں ہو سکتا, اور اس طرح دوسرے مسائل ہیں. تو تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے, گورنمنٹ کے اداروں کو نرمی کرنی چاہیے تاکہ سماجی کاموں کو رضاکاروں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. نہ صرف آج کے دن بلکہ ہمیشہ رضاکاروں کو, گورنمنٹ کو اور اداروں کو ان کو خدمات کو سراہنا چاہیے. ایک تو عدم برداشت بہت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے جو اتنے سیمینارز ہوتے ہیں, ظاہر سماجی کارکنان جو ہیں اس میں ایک بڑا رول ہوتا ہے, اپنے علاقے میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے, عدم مساوات اور عدم برداشت. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ہم مزید اس میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں؟ جی, رضاکار جو سماجی کارکن ہیں, تنظیمیں ہیں, وہ اپنے جو مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کے, چاہے وہ کسی بھی منسلک سے تعلق رہتے ہیں, کسی بھی مذہب سے تعلق رہتے ہیں, ان کی مدد سے اپنے اپنے ایریا میں اگر کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے تو رضاکار آگے بڑھتے ہیں تاکہ علاقے کی اور ملک کی میں امن و امان برقرار رہے, کوئی ایسا مسئلہ نہ پیش آئے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں نہ صرف برداشت کرنا بلکہ ہم ٹرم استعمال کریں آج کل ایک دوسرے کو قبول کرنا, وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, اسے ہم بطور انسان قبول کریں. جو ہمارا پہلا مذہب ہے انسانیت ہے, اور ہم جو بابا آدم اور اماں حوا کی پوری جو کائنات ہے اس کی اولاد ہیں. اس لحاظ سے ہمارا جو انسانیت کے حوالے سے ہمارا جو پہلا مذہب انسانیت ہے. باقی اس کے بعد ہم مسیحی ہیں, مسلم ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, جو بھی ہمارا عقیدہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر اس کا ہم قبول کر لیں ایک دوسرے کو تو سارے مسئلے حل